سب سے پہلے میں مہمان خصوصی استاذ محترم استاذ القرآ قاری احسان الحق صاحب دامت برکاتہم اور آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا احسان الحق الحسینی صاحب دامت برکاتہم کا خصوصاً شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا، قیمتی نصیحتیں فرمائیں اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوگی۔ میرے استاذ قاری محمد افضل صاحب تشریف لائے، میرے استاذ صلاح الدین صاحب تشریف لائے، میرے والد صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ان کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اور اسٹیج پر کثیر تعداد میں علماء کرام ہیں، الگ الگ نام لینا ممکن نہیں، نہ بس میں ہے، تو ان سب کا ہر ایک کا الگ الگ طور پر بھی صمیم قلب سے مشکور ہوں۔ اور آپ جتنے شرکاء تشریف لائے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ آپ کی یہ حاضری محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی شان کے مطابق آج کی اس آمد کا بدلہ آپ کو نصیب فرمائے۔ یہ گھر جو اللہ کا بنا ہے 8 مرلے کا پلاٹ ہے، یہ عارضی مسجد تعمیر ہوئی، مستقل نقشہ بن رہا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ایک بڑی مسجد بھی جائیں کھڑی ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو۔ اور ہمارے مخدوم محترم مشفق محسن حاجی ملک خدا بخش صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی عطا فرمائے اور ان کی حفاظت بھی، انہوں نے اور ان کے بچوں نے یہ جگہ اللہ کے گھر کے لیے وقف کی۔ اور ہمارے محترم بھائی زبیر صاحب جن کا یہ گھر ہے میرے بائیں ہاتھ پہ، بہت زیادہ ایفرٹ انہوں نے کی ہے اس مسجد کی بھاگ دوڑ میں، وقت دیا۔ میری ذاتی مصروفیات آپ بہتر جانتے ہیں، اگر مجھ تک ہوتا تو شاید یہ 3 سال تک بھی یہ عمارت کھڑی نہ ہو سکتی، وقت کی قلت کی وجہ سے۔ میں نے ان سے گزارش کی اور ان 3 ماہ میں الحمدللہ تقریباً مکمل طور پر یہ کام لگا رہا اور انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی اور وقت دیا۔ آل محلہ کو ہم نے تعمیر کے مسئلے میں تنگ نہیں کیا، آزاد چھوڑا۔ اور یہ جو پلاٹنگ ہوئی ہے حاجی صاحب نے کی، یہاں کچھ لوگوں نے مکانات بنائے، بالکل نئی آبادی تھی، یہاں مسجد کی ضرورت تھی، مقامی 1-2 بندوں نے کچھ تھوڑا تعاون کیا، لیکن ہم نے ان سے سوال نہیں کیا، بس یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی انتظام کہیں سے فرما دیا ہمارے لیے، اور اس طرح یہ اللہ کا گھر یہاں کھڑا ہو گیا۔ اور چند دن پہلے اس مسجد کے جو امام مقرر کیے گئے حضرت مولانا حافظ قاری عبدالباسط شیرازی صاحب سید ہیں، دارالعلوم کراچی کے فاضل ہیں، اور پچھلے سال ان کی فراغت ہوئی، بٹگرام سے تعلق ہے، بہت اچھے مزاج کے آدمی ہیں، اور پہلی مرتبہ ٹیکسلا آئے، 3-4 دن پہلے میرے ساتھ ملاقات ہوئی، تو دارالعلوم ہی کا مزاج ہے، بہت اچھے انسان، بہت صلاحیت والے عالم ہیں، نوجوان ہیں، انشاءاللہ یہاں وہ اپنی خدمات پیش کریں گے۔ اور اسی طرح میرے ایک عزیز دوست بھائی امریکہ میں ہیں، ہمارے سب سے بڑا تعاون کرنے والے وہ، اور کچھ میرے بھائیوں کی طرح دوست سعودی عرب میں ہیں، کچھ اور بھی حضرات جنہوں نے اس میں بہت کردار ادا کیا، اور مزید انشاءاللہ یہ ابھی چلے گا سلسلہ، تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اور آج آپ حضرات نے جو یہ حصہ ڈالا حضرت کی گفتگو کے نتیجے میں، انشاءاللہ ایک ایک شخص کو اللہ اس کے دیے ہوئے مال کے بدلے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ یہ مقبول مجلس تھی، اور کتنی خوبصورت باتیں انہوں نے فرمائی ہیں۔ علماء بڑی کثیر تعداد میں ہیں، بہت کم ایسے جلسے ہوتے ہیں جس میں نورانی چہرے اتنی کثیر تعداد میں ہوں، مجمع میں بھی اور سٹیج پر بھی۔ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا مصالحت کے حوالے سے، تو ہمیں تو کبھی بھی انکار نہیں رہا، اور میرا اپنا ذاتی مزاج یہی تھا اور ہے، اور آج بھی اعلان کر رہا ہوں کہ اختلاف 2 قسم کے چل رہے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اسلام کے دائرے کے اندر کے اختلافات ہیں،
جن کا حضرت نے ذکر کیا. ایک وہ ہیں جو اسلام کے دائرے سے باہر کے لوگ ہیں اور وہ اصول کے اختلاف ہے. تو ہمیں بوقت ضرورت اپنی صلاحیتیں ان کے خلاف استعمال کرنی چاہیے. دائرے کے اندر کے اختلافات کو ہوا خود بخود نہیں دینی چاہیے. اور شاید اسی وجہ سے، تشدد کی وجہ سے، میں یہ سمجھتا تھا علماء دیوبند کا ایک اعتدال والا مزاج ہمیں الگ اس کا تشخص قائم کر کے اس شدت سے اپنے آپ کو ہٹا لینا چاہیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا. اس لیے ذہن میں رکھ لیجئے راولپنڈی میں جو کچھ ہوا یہ اچھا نہیں ہوا. اپنوں کی بھی غلطیاں تھیں، لیکن اب بہت سارے حضرات گروپوں کے اندر ان کو بھی جس انداز سے کر رہے ہیں اللہ بنا دے. ہمارے اکابر کا یہ طریقہ نہیں تھا. البتہ اگر اسلام کے دائرے کے اندر کے معاملات میں کبھی کسی نے کہیں ان مسائل پہ فتنہ برپا کیا تو پھر ہمارے اکابر جب تک اس کو مٹا نہیں بیٹھے میدان سے ہٹے نہیں. یہ بھی ان کا ایک کردار ہے، یاد رکھیے. بالکل چپ ہو جانا یہ ان کا شیوا نہیں تھا. آپ پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے کہ ان مسائل کو از خود انہوں نے ہوا نہیں دی، لیکن اگر کہیں سے یہ معاملہ شروع ہوا تو کوشش پوری انہوں نے کی علمی میدان میں کہ اس آواز کو بند کیا جائے اور اس راستے پر نہ چلا جائے. تو متحدہ علماء فورم انشاءاللہ اعتدال ہی پر قائم ہے اور رہے گی، اور ہمارا اصل ہدف مساجد، مدارس، خانقاہوں، ائمہ، حفاظ ان کا تحفظ ہے. اور جب بھی کل وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی یہ پہلا ایک واقعہ ہوا متحدہ کے قیام کے بعد. حضرت ٹیکسلا میں جمعیت علماء اسلام کے محترم بھائی افضل صاحب کا بیٹا شہید ہوا ڈاکوؤں کے ہاتھوں، اور الحمدللہ ہم نے اپنا فریضہ سمجھ کے کردار فرنٹ لائن پر ادا کیا. آپ نے اخبارات میں پڑھا، اور علماء کو یوں ہی معاشرے میں زندہ کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس سے آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو اس سے دینی لحاظ سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے. وہ کچھ چیزیں ہمارے علم میں آپ کے نہیں. اور پھر عوام کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ اپنا پیغام عوام کے قریب ہو کے بڑی آسانی سے دین ان کے دلوں میں اتار سکتے ہیں. آپ مشرق میں رہتے ہوں اور وہ مغرب میں، اتنی دوریاں ہوں، تو یاد رکھیے کہ آپ کے اس علم کا فائدہ ان کو نہیں ہوگا. ہمارے رسول معاشرے میں رہے، عوام کے ساتھ گھل مل کر ان کے مسائل میں کھڑے ہوئے، اور پھر بڑی آسانی سے آپ کا پیغام ہر معاشرے کے ہر فرد نے سنا اور تقریباً قبول کرتے چلے گئے، کیا چھوٹے اور کیا بڑے. تو میں عرض کرتا ہوں حضرت سے کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ اندر کے جو اختلافات ہیں ان کو موضوع بحث نہ بنایا جائے، تو میری متحدہ کا فورم جب سے بنا ہے انہوں نے اس چیز کو موضوع بحث نہیں بنایا. آپ چیک کر لیں، اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں ایسے. اور ہم یہ ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس گندگی سے بچانا ہے. ہم نے اپنے اصل اہداف کی طرف جانا ہے، اور اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے جو علماء کی ذمہ داریاں اور کردار ہے اس کی طرف جانا ہے. اور میں دوسری عرض کرتا ہوں کہ متحدہ علماء فورم کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارے سٹیج سے کبھی بھی کسی عالم کی کردار کشی کی اجازت نہیں ہوگی، اور پازیٹیو سوچ ہوگی. اگر انفراداً کچھ مسائل دوستوں کے درمیان پہلے سے ہیں تو ہم ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی سرپرستی میں رہیں گے. آپ ہمارے سرپرست ہیں، مفتی عبدالشکور صاحب ہیں، دیگر کئی علماء کرام ہیں. تو ہم باہمی مشاورت سے، اور انشاءاللہ اس سے خیر ہی پھوٹے گی. آپ دیکھیں گے یہ وقت ثابت کرے گا، اور ہم انشاءاللہ آپ کی دعوت پہ بھی ضرور آئیں گے. اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ پیر صاحب آپ بھی اور حضرت استاد جی بھی، یہ آپ کا مرکز ہے، وقتاً فقتاً آپ سرپرستی بھی کریں گے. اور یہاں دارالعلوم ٹیکسلا کے نام سے 4 کنال پہ ایک ادارہ میں بنا رہا ہوں جو میری بہت مدت سے خواہش تھی، اور یہ ابھی ابتدائی جگہ ہے. یہ تو میں بہت آگے تک لے کے جانا، وہ ہم نے خرید لی ہے جگہ، عارضی ایک ڈھانچہ وہاں بھی مسجد کا میں نے کھڑا کر دیا ہے. تو شاید 2-3 مہینے بعد ایک مسجد وہاں بھی تعمیر ہو چکی ہوگی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں گے، اور یہی شخصیات ہوں گی. دوبارہ ان کو سننے کا موقع ملے گا. سب ساتھی آئیں گے اور اس مرکز کو آباد کریں گے. جہاں بھی رہتے ہیں، جس ایریے میں جو قریب آل حق کی مسجد ہے اس کو آباد کریں، اور علماء سے تعلق رکھیں. علماء سے دور نہ ہو، اس سے آپ کے دین کا نقصان ہوگا. یاد رکھنا، علماء کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن آپ کے دین کا نقصان ہو جائے گا. جدید فتنے آپ کو اپنے لقمہ بنا لیں گے، اور آپ سمجھ نہیں آئیں گے آپ کو کہ صراط مستقیم سے کس طرح ڈگمگا جائیں گے. اس لیے ہمیشہ اپنے بارے میں بھی
اور بالخصوص علماء کے بارے میں پازیٹو اور مثبت سوچ رکھیں، بالکل نیگیٹو سوچ کی طرف نہ جائیں کہ اس سے دین کا بھی نقصان ہوگا اور دنیا کا بھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جن ساتھیوں نے یہاں جلسے کا انتظام کیا، بالخصوص میرے بھائی قمر شہزاد صاحب، مولانا وقاص عثمانی صاحب، مولانا شعیب صاحب، اور سب سے بڑھ کر مفتی حیدر علی صاحب، یہ اس طرح بھاگ دوڑ کر رہے ہیں جس طرح یہ ان کا اپنا پروگرام ہے، اور میں یقین جانے اتنی ٹینشن نہیں لی۔ کچھ ان کے ذمے مولانا شعیب صاحب، بھائی زبیر صاحب، اور اب تک یہ سارا گلشن انہوں نے سجایا، ہر چیز پورا انتظام انسلام، اور کچھ میرے دوست اور بھائی ہیں جنہوں نے اشتہار پورے شہر میں لگائے اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے شورا کے رکن مفتی عبداللطیف صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ آج نہیں آ سکے، تو میں عرض کروں گا استاد جی سے آخر میں کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اور ہمارے حاجی ملک خدا بخش صاحب جو وقف کنندہ ہیں کہ ان کی نظر بھی بہت کمزور اور بیمار بھی رہتے ہیں، ان کے لیے خاص دعا کرنی ہے۔ تو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔